الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بار پھر رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا موقع دیا۔ 12:30 بجے ہم لوگ ریڈی ہو گئے تھے اور سب بسوں میں بیٹھنا شروع ہو گئے تھے، اور چلتے چلتے ہم لوگوں کو 1 بج گیا تھا۔ رمضان میں رش ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بس والوں نے کیا کیا، ہم لوگوں کی افطاری کا سامان جو ہے وہ یہ باکسز آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، انہی باکسز میں تھا، ہم لوگوں کو پرووائڈ کر دیا تاکہ راستے میں کہیں سٹے نہ کرنا پڑے زیادہ افطاری کے لیے یا کسی اور وجہ سے۔ ابھی ہم لوگ رکے ہیں جامعہ الشیخ محمد الراجی مسجد میں، یہاں پہ ہم نے عصر کی نماز پڑھی ہے۔ انشاءاللہ مغرب ہم لوگ آگے افطاری کے ٹائم پھر کہیں رک کے پڑھیں گے۔ ابھی جو ہے سفر الحمدللہ سے بہت اچھا جا رہا ہے، میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتا چلوں۔ افطاری ہم لوگوں نے بس میں ہی کی تھی، کیونکہ نیکسٹ اسٹاپ جو تھا وہ کافی آگے جا کے تھا، تو افطاری میں ہمیں ایک کیک ملا تھا، ایک لسی ملی تھی، اور ایک ایپل جوس تھا، ساتھ ایک پانی تھا، اور تھوڑی سی کھجوریں تھیں۔ یہ اس لیے کیا تھا کہ بس چلتے چلتے افطاری کر لیں گے تو ہم لوگ راستے میں کہیں لیٹ نہیں ہوں گے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹی سی افطاری کا سامان جو ہے نا، جو باکس آپ کو میں نے پہلے دکھایا تھا، وہ اس میں یہ سب سامان تھا۔ افطاری ہم لوگوں کی جو ہے وہ بس میں ہو گئی تھی، تو ابھی ہم لوگوں نے عشاء اور مغرب کی نماز جو ہے وہ ادھر مسجد میں پڑھی ہے۔ جگہ کا تو نام نہیں مجھے پتا، لیکن عشاء اور مغرب جو ہے ہم نے یہاں پہ ادا کی ہے۔ عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے۔ اب وہ وقت آتا ہے جس کا آپ سب لوگوں کو انتظار تھا۔ یہ ہے مکہ کی وہ مناظر جو میں نے آ کر اپنی آنکھوں سے اپنے ہوٹل سے حرم شریف جاتے ہوئے دیکھے۔ ہم لوگ پہنچ گئے تھے سحری سے پہلے، ہم لوگوں نے سحری کی، فجر کی نماز اپنے ہوٹل میں پڑھی، اور پھر عمرے کے لیے ہم لوگ نکل پڑے۔ یہ لوگ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں، یہ ڈیوٹی کرتے ہیں حرم پاک میں، اور یہ لوگ اپنی ڈیوٹی پہ جا رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا، اور آج سے 3 مہینے پہلے کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے کہ جب ویران تھی ساری سڑکیں اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کی رونقوں کو پھر سے بحال کر دیا ہے۔ ہر بندہ جو ہے عمرے کے لیے وہ جا رہا تھا حرم پاک کی طرف، اور جنہوں نے فجر کی نماز پڑھ لی تھی وہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، اپنے ہوٹل کی طرف جا رہے تھے۔ یہ حرم پاک کا وہ ایریا ہے جو تعمیر ہو رہا ہے، یہاں پر سیفٹی کا کام بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ طریقے کا کیا ہوا ہے کہ آنے جانے والے کسی بھی بندے کو تکلیف نہ ہو۔ آپ لوگوں کو اندر کا مناظر میں نے کہا سوچا دکھاتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے ٹائلیں جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا جی تو یہ اوپر والا حصہ سارا چھپ جائے گا۔ یہ ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، پائپ لگے ہوئے ہیں، ہوا کو ایک دوسرے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے ڈکٹس ہیں اور ٹائل ورک۔ یہ ہم لوگ اس کام کو جب یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ چھت آ جاتی ہے تو یہ چیز ہمارے نظر میں نہیں آتی، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں اور کتنا کام ہوتا ہے اس جگہ پہ۔ پھر الحمدللہ سے ہم اپنی جو پرانی حصہ تھا، یہ بھی نیا ہی حصہ ہے، لیکن اس تعمیر سے کچھ عرصے پہلے کا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ حصہ بھی تعمیر ہوا، مجھے 9 سال سعودیہ میں ہو گئے ہیں، اس حصے کو بھی میں نے تعمیر ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور الحمدللہ صبح کا منظر اتنا پیارا منظر تھا کہ یہ ویڈیو میں بیان نہیں دیکھ کے آپ لوگوں کو نہیں آتا، جب بیان نہیں کیا جا سکتا، جب آپ لوگ وہاں پہ سامنے ہوتے ہیں تو منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ الحمدللہ یہ ہماری انٹرنس ادھر سے ہوئی تھی،
پھر ہم لوگ جو ہے یہاں پر واش روم تھے، واش روم میں بھی گئے، وضو کیا، اپنا وضو کو تر و تازہ کیا، اور پھر ہم لوگ عمرے کی طرف چلے۔ آیا ہوں سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ۔ پھر ہم لوگوں کا تھوڑا سا روٹ چینج تھا، ہم لوگ جو ہے دوسری طرف سے جا رہے تھے، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو سارے منظر جو ہے نا جہاں جہاں سے میں گزرا ہوں وہ آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں۔ یہ بھی نیا گیٹ بن رہا ہے، وہ پیچھے بھی آپ لوگوں کو مینار نظر آ رہے ہیں، اور یہ یہاں سے ہم لوگ انٹر ہوئے تھے۔ گیٹ کا نام تو ابھی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن عمرہ کرنے والے زائرین جتنے تھے وہ اس گیٹ سے انٹر ہو رہے تھے، اور ہم لوگ بھی اسی گیٹ سے انٹر ہوئے تھے۔ الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کر جو بھی پہلی دعا آپ لوگوں کے دل سے نکلے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ اب آپ لوگوں کو میں بتاتا چلوں، یہ جو برکس نظر آ رہی ہیں یا ٹائلیں نظر آ رہی ہیں گولڈن براؤن رنگ کی، یہ کہتے ہیں کہ یہ ترکی زمانے کا، جو ترکیوں نے یہ بنایا تھا ایریا، اور سعودیہ والوں کا معاہدہ ہے یہ ایریا جو آپ لوگوں کو ابھی نظر آ رہا ہے، سعودیہ والوں کا معاہدہ ہے کہ اس حصے کو وہ لوگ جو ہے چھیڑ نہیں سکتے۔ یہ پھر آگے آپ لوگوں کو رحمت کا پرنالہ نظر آ جاتا ہے، یہ خانہ کعبہ کی تصویر، اور ماشاءاللہ رش آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں، یہ وہ جگہ ہے، اس کو رحمت کا پرنالہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس کے نیچے کھڑے ہو کر جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، اور رش آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پھر وہ دوسری طرف سے میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو دکھائی جائے، یہ وہ ترک زمانے کی بنی ہوئی مسجد، الحمدللہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی جو ایریا ہے ماشاءاللہ سے ہر طرف سے مسجد کو جو ہے وہ نیا بنا دیا ہے۔ یہ سبز لائٹ آپ لوگوں کو جان نظر آ رہی ہے، طواف جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ بالکل حجر اسود کے سامنے لگی ہوئی ہے۔ یہ پھر یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہوئے تھے تو آپ کے پاؤں کے نشان جو ہے وہ یہیں پہ بن گئے تھے۔ یہ مقام ابراہیم ہے، میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو یہ بھی دکھاتا چلوں۔ یہ سامنے آپ لوگوں کو خانہ کعبہ کا گیٹ نظر آ رہا ہے، خانہ کعبہ کے گیٹ کے بالکل سامنے مقام ابراہیم ہے، اور جو ہے لوگ یہاں پر کافی زیادہ اکٹھے تھے، جمع ہو گئے تھے۔ اور یہ دیکھیں، یہ مسجد دکھا رہا ہوں جو حرم پاک ہے، اس کا ہر جگہ تقریباً اب جو ہے وہ نئی بن چکی ہے۔ یہ بھی ایک گیٹ جو ہے، یہ دو مینار جو ہیں، یہ گیٹ بھی نیا بن رہا ہے، یہ بھی ایک گیٹ نیا ہے۔ میں اس کا تیسرا گیٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کو بعد میں دکھاؤں گا، وہ بھی نیا بن رہا ہے۔ یہ خانہ کعبہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رونقوں کو پھر سے بحال کر دیا ہے۔ یہ ہے وہ تیسرا گیٹ جو بالکل گھڑی والے ٹاور کے بالکل سامنے ہے، یہ بھی نیا جو ہے وہ بن رہا ہے۔ یہ میں نے ایک زوم کر کلپ لیا ہے آپ لوگوں کے لیے، جس میں خانہ کعبہ کا گیٹ آپ لوگوں کو بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے جب بھی کوئی انٹرنس ہوتی ہے تو اس گیٹ سے انٹرنس ہوتی ہے۔ اور یہ پیچھے آپ لوگوں کو مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم کے پیچھے جو ترکیوں کے زمانے کی بنی ہوئی مسجد جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ مسجد کا ایک ایریا ہے جو کانٹریکٹ کے مطابق یہ لوگ ہٹا نہیں سکتے۔ یہ اب میں نے پھر جو ہے نا آپ لوگوں کو 3 بڑے گیٹ جو ہیں، مین گیٹ، وہ ان کا نظارہ کرانے کی کوشش کی ہے کہ جو یہ دو پلر یہ جو بنے ہوئے ہیں، یہاں سے انٹرنس کا انہوں نے دیا ہے۔ اس کے بعد میں نے صحیح کی طرف گئے، اور ایک ایریا بنایا ہوا تھا جدھر سے لوگوں کو صحیح کی طرف ڈائریکٹ کر رہے تھے۔
رش کافی زیادہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے فرسٹ فلور جو ہے وہ گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور بالکل فل ہو گیا تھا، اور ہم لوگوں کو بیسمنٹ کے تھرو سیکنڈ فلور پہ جو لاسٹ اوپر والا فلور جو ہے اس پر لے گئے تھے۔ اس سے اوپر بھی ایک ٹاپ فلور تھا، لیکن ہم لوگ سیکنڈ فلور پر گئے تھے۔ وہاں پہ جا کے ہم نے طواف کیا، صحیح کی، صحیح سے صفا سے مروہ تک 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2 چکر ہو جاتے ہیں۔ یہ ابھی ہم لوگ صفا کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ وہ ایریا ہے، میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں، جو باہر سے ابھی کمپلیٹ ہو رہا ہے، جس میں ابھی کنسٹرکشن کا کام جاری ہے۔ یہ صحیح کا آغاز، ہم لوگ صفا کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سامنے آپ لوگوں کو جو ایریا نظر آ رہا ہے یہ صفا کا ایریا ہے۔ یہاں پر میں نے ایک کلپ لیا تھا نیچے کا، لیکن وہ آئی تھنک میرے سے ڈیلیٹ ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے میں وہ آپ لوگوں کو دکھا نہیں سکتا۔ پھر ہم نے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے 7 چکر کمپلیٹ کیے۔ یہ دیکھیں ایک خوبصورت منظر، یہ اوپر جو ہے نا یہ اوپن ایریا ہے، یہاں پہ بھی صحیح ہوتی ہے، لیکن جو ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ وہ کلپ ہے، میں نے سمجھ رہا تھا میرے سے ڈیلیٹ ہو گیا لیکن ڈیلیٹ نہیں ہوا۔ یہ وہ کلپ ہے جو پتھر جو پہاڑی کا کچھ حصہ باقی ہے صفا مروہ پہاڑی کا، وہ آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ اور یہ ارد گرد کا نظارہ، یہ ٹاپ فلور پہ بھی آپ لوگ رش دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ رش ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سبز لائٹ، یہ اس سبز لائٹ جب آتی ہے تو یہاں پر حکم ہے کہ مرد بھاگ کر اس ایریے سے گزریں، اور عورتوں کو تیز قدموں سے چلنے کا حکم ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے تو ان کی والدہ اس جگہ سے بھاگ کر گزرتی تھی، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو نظر نہیں آ رہے تھے، تو جب وہ نظر نہیں آتے تھے تو وہ اس ایریے کو پار کر کے اچھی طرح سے مطلب تیزی سے پار کرتی تھیں۔ یہ آب زمزم یہاں پہ پینے کا پانی ہے، یہاں پہ کچھ لوگ اپنے آپ کو تر و تازہ کر رہے تھے، فریش ہونے کے لیے ٹھنڈا پانی ڈال رہے تھے، اور جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا وہ لوگ یہاں پر پانی بھی پی رہے تھے۔ اور یہاں پہ ایک چیز میں آپ لوگوں کو اور بھی بتاتا چلوں، جو شخص بوڑھا ہوتا ہے یا کسی وجہ سے اپنے چکر خود نہیں لگا سکتا، تو یہ ریڈیم والے یہاں پر ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو چکر کمپلیٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ پھر یہ مروہ کا منظر بھی میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں، ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارا منظر ہے۔ یہ اوپر ٹاپ ہے، اور یہ ارد گرد یہ جو آپ لوگوں کو بلیک بیلکنی ٹائپ نظر آ رہا ہے، یہ بھی ایریا جو ہے صحیح کے لیے ہے۔ یہاں پہ بھی صفا مروہ کا چکر لگانے کے لیے آپ لوگ جا سکتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ابھی راستہ بند تھا یا کسی وجہ سے ادھر کوئی آدمی نہیں تھا۔ اور یہ دیکھیں ہر بندہ جو ہے اپنا چکر کمپلیٹ کر رہا ہے۔ یہ سینٹر کا ایریا ہے، یہاں پہ زیادہ تر آپ لوگوں کو ریڑی والے یا یہ جو ویل چیئر والے ہیں یہ ملیں گے۔ یہ آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں ان کے بیک پر نمبر بھی لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے الحمدللہ سے اپنا جو عمرہ کا یہ رکن بھی کمپلیٹ کر لیا تھا۔ اس کے بعد پھر جس گیٹ سے ہم باہر نکلے تھے، میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو اس ایریے کا بھی منظر دکھایا جائے۔ یہاں پر بھی کنسٹرکشن کا کام بہت ہی تیزی سے جاری تھا، اور بہت ہی خوبصورت ایریا جو ہے بن رہا ہے۔ یہاں پہ سامنے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، بہت خوبصورت مناظر ہیں۔ ابھی تو ہم لوگ کچھ امیجن نہیں کر سکتے کہ یہاں پر کیا بنے گا، لیکن جو بھی بنے گا انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پیارا ہوگا۔ یہ اب میں واپسی کی طرف نکل پڑا تھا، واپسی پہ جاتے جاتے مجھے جو منظر نظر آیا میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے سکیل پر ماشاءاللہ سے اس مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے، اور اس کی توسیع ہر سال جاری ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنے ہوٹل پر چلے گئے، ہوٹل پہ جا کے ریسٹ کیا، اپنے سر کو منڈوایا، بال جس نے کٹوانے تھے اس نے بال کٹوائے، اور ظہر اور عصر کی نماز ہم لوگوں نے ہوٹل میں پڑھی۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے تقریباً 4:20 پر ہم لوگ حرم شریف میں دوبارہ آ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد وقت آ جاتا ہے افطاری کا۔ افطاری کا وقت سب لوگ جو ہیں یہاں پر باہر بیٹھ چکے ہیں، باہر افطاری کا بھی
بہت ہی اچھا نظام ہوتا ہے. میں نے سوچا کیوں نہ افطاری جو ہے بالکل آگے جا کر کی جائے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ ہم تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ہم لوگ گئے تو صحیح لیکن ہم خانہ کعبہ کے بالکل سامنے نہیں جا سکے، یا ایسی جگہ نہیں جا سکے. ہمارے سامنے تو تھا خانہ کعبہ لیکن کنسٹرکشن کی کام کی وجہ سے وہ ایریا بند کیا ہوا تھا. یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ باہر لوگ جتنے بیٹھے ہیں انہوں نے افطاری یہیں پہ کرنی ہے خانہ کعبہ مسجد الحرام کے اندر. اور یہ سارے جو ہے نا آپ لوگوں کو یہ سبز سبز میٹ جو بچھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ افطاری کے لیے ہیں. اندر افطاری کا وہ نظام نہیں ہوتا کیونکہ اندر مسجد میں گند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے افطاری جو ہے وہ لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، اور لوگ جو ہے افطاری ایک دوسرے کو کروا بھی نہیں سکتے. مطلب تھوڑی سی کھجوریں مل جاتی ہیں، وہ میں آگے آپ لوگوں کو جا کے بتاتا ہوں. یہ پھر ہم لوگ جو ہیں اس گیٹ سے انٹر ہوئے تھے، آئی تھنک یہ 114 اور 115 نمبر گیٹ تھا، یہاں سے ہم لوگ انٹر ہوئے. لیکن ہم لوگ گھومتے گھومتے اس کونے سے ہم دوسرے کونے پہ چلے گئے تھے. رش اتنا زیادہ تھا ماشاء اللہ سے. اور یہ دیکھیں ایک بہت ہی خوبصورت منظر. یہ جو ایریا بند تھا ادھر لوگوں کو مطلب ابھی رش کی وجہ سے جو کمپلیٹ جہاں پہ مطلب لوگ پورے ہوتے جاتے تھے وہ ایریا بند کر دیتے تھے، اور ہمیں لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا تھا آگے کی طرف. یہاں سے پیچھے سے ہم لوگ پہلے آئے تھے لیکن گھوم کے ہم لوگ اندر داخل ہوئے تھے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں نے مغرب کی نماز پڑھی، اپنی افطاری بھی یہیں پر کی تھی، اور عشاء کی تراویح بھی میں نے یہیں پر پڑھی تھی. ماشاء اللہ سے مزے تو ان پرندوں کے ہیں جو اپنا 24 گھنٹے وقت اللہ کے گھر میں گزار سکتے ہیں. ہم لوگوں کو ویزا چاہیے ہوتا ہے، ہم لوگوں کو پرمیشن چاہیے ہوتی ہے یہاں پر آنے کی، لیکن ان لوگوں کو ان چیزوں کو کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں. جب چاہیں اللہ کے گھر میں آ سکتے ہیں، جب چاہیں ادھر وقت گزار سکتے ہیں. یہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کے مناظر ہیں. آہستہ آہستہ مسجد جو ہے وہ فل ہوتی جا رہی تھی، لوگ نوافل جو ہیں وہ پڑھ رہے تھے. اور جو ہے یہ میری پکچر، اور جو پھر یہ آدمی ہے یہ سب کو آب زمزم افطاری سے پہلے بھر کے دے رہا تھا ثواب کی نیت سے کہ جس کو یہ پانی پلائے گا اس کا ثواب جو ہے اس تک پہنچے گا. یہ آب زمزم کا ایک گلاس انہوں نے مجھے بھی دیا تھا. افطاری کی طرف چلتے ہیں. افطاری میں ہم لوگوں کو بادام ملے تھے، ایک شخص نے لا کر تھوڑے سے بادام دیے تھے. اور پھر یہ کھجور کا حلوہ جو ہے میں اس کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں. کھجور کا حلوہ جو تھا یہ تھا ہم لوگوں کو افطاری کے لیے ملا تھا. اور اس کے بعد یہ پانی آب زمزم کا، تھوڑی سی کھجوریں تھی، بادام تھے، اور یہ حلوہ میں نے تھوڑا سا نکال کر اپنے ساتھ صوفی صاحب ہمارے ساتھ گئے ہوئے تھے ان کو میں نے تھوڑا سا دیا تھا کہ وہ بھی جو ہے اس کو ٹیسٹ کریں اور اس کو کھائیں. الحمدللہ اللہ کے گھر میں ہم لوگوں کو اتنا کھانے کو بھی مل گیا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. کتنے انسان اس دنیا پر ہیں جن کو یہ کھجور نہیں ملتی افطاری کے وقت. پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے افطاری کی. افطاری کے وقت جو ہے میں نے سب سے پہلے کھجور کھائی، پھر اس کے بعد جو ہے آب زمزم بادام کھائے، اور آب زمزم سے جو ہے نا اپنی افطار کی. الحمدللہ الحمدللہ.
یہ تھی حرم پاک میں افطاری کی اپڈیٹ. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ابھی ہم لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھ چکے ہیں, کافی دیر ہو گئی تھی بیٹھا ہوا تھا. عشاء کا ٹائم ہونے والا ہے, تھوڑے سے کچھ ٹائم رہ گیا ہے. عشاء کی نماز پڑھیں گے, تراویح پڑھیں گے, اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ اپنے ہوٹل کی طرف چلے جائیں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.